اس ایپیسوڈ کے شروعات میں آپ دیکھیں گے سردار بیحان عثمان صاحب سے کہتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کے دکھائے جانے والے ممالک میں صرف بازنطینی نہیں ہیں بلکہ کراسے گرمیان اور جاندار بھی ہیں عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ جب تک ہماری سرزمینوں کو نہیں پہچانیں گے ہم انہیں نشانہ بناتے رہیں گے۔ بیگم پوچھتی ہے، طاقت کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟ اگر وہ ہم پہ حملہ کر دیں تو ہم کیسے لڑیں گے؟ بائے رزال بالا خاتون سے کہتی ہے، کون جانتا ہے کہ یہ عثمان صاحب کے لیے کون سی مشکلات پیدا کر دے گی؟ تو بالا خاتون کہتی ہے، پھر مجھے بیگم خاتون سے بات کرنے دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون خیمے کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ خیمے میں گنجر صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں، حضور بیگم خاتون ٹھیک کہہ رہی ہیں، چلے مان لیتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک یا دو کو شکست دے دی، مگر وہاں سے ملنے والے زخموں کی بدولت ہم تیسرے سے مارے جائیں گے۔ بیگم کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر جگہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جواب میں وہاں پہنچنے والی بالا خاتون کہتی ہے، آپ پریشانیوں کے بیچ میں رہتے ہوئے کس طرح پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے ان سرزمینوں میں راحت کی امید کیسے رکھ لی بیگم خاتون؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ صرف خوشحالی کے دنوں میں بلکہ مصیبت کے دنوں میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤالدین سپاہیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا ہوا کرادین قلعے میں جا پہنچتا ہے۔ ادھر سمندر کے کنارے سردار کراسے نے پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے کہ اسی لمحے وزیر عمر کا قافلہ وہاں پہنچتا ہے۔ وزیر کے قافلے کے آتے ساتھ ہی سپاہیوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور سردار کراسے بھی اٹھ کر آگے بڑھتا ہے۔ بگھی سے اترنے کے بعد وزیر پروٹوکول میں سردار کراسے کے پاس آتا ہے تو سردار کراسے کہتا ہے، خوش آمدید وزیر عمر، آپ نے میری دعوت کو قبول کر کے مجھے شرف بخشا۔ تو وزیر عمر کہتا ہے، میں نے سب سے پہلے آپ کے پاس آ کر ایک اچھا کام کیا، آپ نے میرا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ جواباً سردار کراسے کہتا ہے، ہمارے خلیفہ کے وزیر کے لیے یہ بھی کام ہوگا چاہے ہم کچھ بھی کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ قریبی میں سپاہی بسنگر پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وزیر کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے اور وزیر سردار کراسے سے کہتا ہے، کراسے بھی یہ سرزمینیں آپ پر مہربان ہو گئی ہیں۔ سمندروں کا حاکم ہونا ایک سردار کے لیے دولت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس پر سردار کراسے کہتا ہے، شکریہ وزیر حضرت، اس سمندر نے ہمیں بہت سے تحائف سے نوازا ہے، ہم اسی لیے مزید مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ دونوں اپنے اپنے سپاہیوں کو دور بھیج دیتے ہیں اور وزیر آہستگی سے سردار کراسے سے کہتا ہے، یہ سمندر صرف زمینی دولت کے بارے میں نہیں ہے، روحانی خزانوں کے بارے میں مت بھولیے گا جو سمندر آپ کو دے گا۔ کراسے پوچھتا ہے، روحانی خزانہ، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو وزیر کہتا ہے، عالم اسلام کے لیے سب سے قیمتی چیز یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو مقدس امانتیں چھوڑی تھی چوری ہو گئی ہیں۔ سردار کراسے غصے سے پوچھتا ہے، کیا؟ کس نے ایسا کرنے کی جرات کی؟ جواباً وزیر کہتا ہے، نشانات مجھے ان زمینوں کی طرف لے آئے، یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو سردار کراسے کہتا ہے، وزیر حضرت آپ نے مجھے عزت بخشی، جب تک مقدس امانتیں نہیں مل جاتی میں تب تک آرام کیے بغیر کام کروں گا۔ وزیر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے، میں آپ سے اسی چیز کی امید رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اٹھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے اٹھتے ساتھ ہی سپاہی بسنگر بھی اپنا تھیلا اٹھا کر چل پڑتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے سردار کراسے وزیر عمر سے کہتا ہے، آپ نے مجھے اس شرف کے لائق سمجھا، لہٰذا میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ تو وزیر کہتا ہے، کراسے بے ہم دیکھیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وزیر روانہ ہو جاتا ہے اور بھائی سنگر وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ سردار کراسے خود سے کہتا ہے، میں جب عالم اسلام کا سب سے پسندیدہ آدمی بن جاؤں گا تب دنیا دیکھے گی کہ کراسے کون ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ پھر اپنے آدمی سنجار سے کہتا ہے، وزیر عمر کراگیچت سے ہوتے ہوئے گرمیان پہنچیں گے، سپاہیوں سے کہو کہ کراسے کی سرحدوں تک اس کا ساتھ دیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سنجار چلا جاتا ہے اور بھائی سنگر بھی چل دیتا ہے۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب کا دیوان لگا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں، کراسے والے گرمیان اور جاندار کے ساتھ اتحاد کر کے جہاد کرتے ہیں لیکن وہ کبھی متحد نہیں ہونا چاہتے۔ بیگم خاتون آپ کہتی ہیں کہ آپ کو بہت سی پریشانیاں ہیں، بتائیں کیا ترکوں کے لیے علیحدہ رہنے کے علاوہ کوئی اور مصیبت ہے؟ وہ سب مل کر ہمارے خلاف آئیں، ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ ترکوں کو متحد کرنے کے لیے انہیں ایک جھنڈے کے نیچے اور ایک ریاست کے لیے اگر ضرورت پڑی تو میں ان سے بھی لڑوں گا۔ بیحان صاحب اب اپنی طرف کا انتخاب کریں، کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ تو بیحان کہتا ہے، اگر آپ نے جو کہا ہے وہ کریں گے تو کوئی دوغلا پن نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی افراتفری رہے گی۔ آپ سے آپ کا راستہ میرا راستہ ہے، میں آپ سے اپنی وفاداری کا عہد کرتا ہوں۔ اس پر عثمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بالا خاتون بیگم خاتون سے پوچھتی ہیں، بیگم خاتون اب آپ کی باری ہے، اپنا انتخاب کریں۔ تو بیگم آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، میں عثمان صاحب سے اپنی وفاداری کا عہد کرتی ہوں
عثمان صاحب उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। फिर गेंजर साहब से कहते हैं, आपने तवील अरसे से हमारा साथ दिया है, सलामत रहें। तो इसलिए मेघाजा किला अब से आपका है। सरदार गेंजर सीने पे हाथ रखते हुए कहते हैं, जिस तरह से आपने मुझे किला दिया, अल्लाह पाक आपको मजीद किले फतह करना नसीब फरमाए। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम अपने हदफ का ऐलान करें। गजा के रास्ते में अगली बारी काफरों का करादीन किला होगा, जहाँ बहुत से मुसलमान मारे गए हैं। तैकफोर आंद्रिया, जिसके पास हमने अलाउद्दीन साहब को एलची बनाकर भेजा है, वो या तो किला हमें देगा या हम फौज के साथ जाकर करादीन फतह करेंगे। उधर करादीन किले में अलाउद्दीन सिपाही के साथ आंद्रिया के कमरे में दाखिल होता है। अलाउद्दीन को देखकर आंद्रिया कहता है, तो तुम उस्मान के एलची हो? जवाब में अलाउद्दीन कहता है, ऐसा ही है, और मैं उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन हूँ। आंद्रिया पूछता है, उस्मान साहब मुझसे क्या चाहते हैं? जवाब में अलाउद्दीन कहता है, तुम्हारे इत्मीनान तर जमीनों के साथ ये किला। यह सुनते साथ ही आंद्रिया उसके पास आता है और कहता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ना दूँ तो? जवाब में अलाउद्दीन कहता है, अब क्योंकि ये हमारी रियासत का हदफ बन गया है तो जल्द या बदेर करादीन हमारी मलकियत बन जाएगा, या नरमी से या सख्ती से, फैसला तुम करो। गवर्नर आगे बढ़ते हुए कहता है, हमें खुशी है कि आपने हमें इंतखाब करने का मौका दिया। इस पर अलाउद्दीन कहता है, हमारी ख्वाहिश है कि तुम करादीन को अपनी मर्जी से हमारे हवाले कर दो, खून नहीं बहेगा। हम चाहते हैं कि जंग के लिए कोई जान जाया ना हो जिसका अंजाम वाज़े है, और ये उस्मान साहब का हुक्म है। आंद्रिया आगे बढ़ते हुए कहता है, यानी कि तुम कह रहे हो अगर मैंने हथियार ना डाले तो मैं मरूंगा? फिर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, कोई मुझे मेरे महल में धमकी नहीं दे सकता। ये कहते साथ ही वो अलाउद्दीन के साथ खड़े सिपाही की गर्दन उड़ा देता है। ये देखकर अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, कमीने मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ता है, मगर गवर्नर के पास पहुंचने से पहले ही बाज़ंतीनी सिपाही उसे दबोच देते हैं। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, गवर्नर मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने एलची को नुकसान पहुंचाया है, अब तुम किला हमारे हवाले कर दो, तब भी मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। गवर्नर तलवार उसके गले पर तानते हुए कहता है, मुझे तुमको मारने पर मजबूर ना करो, तुम जिंदा रहोगे और उस्मान के खिलाफ मेरी ढाल बनोगे। सिपाहियों इसे जिंदान में ले जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही अलाउद्दीन को लेकर चले जाते हैं। जाते जाते अलाउद्दीन अपने शहीद सिपाही को देखकर बहुत गमज़दा हो जाता है